السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا، اور آج رات جو کیفیت میرے ساتھ ہو رہی تھی ویسی کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے ہی کمرے میں جانے سے ڈر رہا تھا، بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے کمرے میں وہ عورت بیٹھی تھی جو کبھی میری بھابھی تھی اور جس سے میں بہت عزت دیتا تھا۔ زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا تھا کہ اب وہ میری دلہن بن کر میرے انتظار میں تھی۔ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جس سے میرے بھائی نے ٹوٹ کر محبت کی اب میرے نکاح میں ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فوراً اس کے پاس جا کر اسے طلاق دے کر اس گھر سے بھاگ جاؤں گا، مگر جب میں اپنے کمرے میں گیا، وہاں جا کر جو منظر دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرا نام زارون ہے۔ ہم 4 بھائی تھے اور میں اپنے بھائیوں سے سب سے چھوٹا تھا۔ میرے تینوں بھائی تقریباً 10 سال مجھ سے بڑے تھے اور سب سے بڑے بھائی تو مجھ سے 20 سال بڑے تھے۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے، کبھی بھی میری کسی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ میری بھابھی بھی ہمیشہ مجھ سے بچوں کی طرح پیار کرتی تھی اور مجھے کبھی بھی اپنا دیور سمجھا ہی نہیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب میرے تینوں بھائیوں کی شادی ہو گئی تو انہوں نے مجھے بھی فورس کیا کہ میں بھی جلدی سے شادی کروں۔ شادی جتنی جلدی ہو اتنی ہی بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ میری منگنی فوراً میری چچا زاد بہن سے کر دی گئی، جسے میں بالکل بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اپنے بڑے بھائی کے پاس یہ مسئلہ لے کر گیا۔ بڑے بھائی ہمیشہ میرا ساتھ دیتے تھے اور انہوں نے میری منگنی تڑوا دی تھی۔ ابا بہت ہی غصے میں تھے۔ ابا اس روز کے بعد سے میرے ساتھ اکھڑے سے رہنے لگے تھے۔ پہلے تو وہ ہمیشہ میرے ارد گرد گھومتے رہتے تھے کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اور مجھے سب کی توجہ ملتی تھی، مگر جب سے میں نے منگنی کے لیے انکار کیا تھا سب کچھ بدل گیا تھا۔ میرے ابا مجھ سے ایسے نفرت کر رہے تھے جیسے میں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہو، مگر میرے بڑے بھائی ہمیشہ میری حمایت کرتے تھے۔ ایک دن میرے بڑے بھائی اور میرے ابا میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ ابا کی نفرت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے وجدان بھائی کو صاف طور پر کہہ دیا کہ میرے خلاف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ میں تمہیں جائیداد سے نکال دوں گا۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی کے پاس جا کر پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بھابھی بھی کافی پریشان لگ رہی تھی، تو میں نے ان سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اسی رات میں اپنے بڑے بھائی کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ گھر میں کوئی بھی انہیں اسپتال لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت میں کالج جاتا تھا لیکن ڈرائیونگ نہیں سیکھی تھی۔ میں نے فوراً اپنے دوست کو کال کی اور انہیں مدد کے لیے بلایا۔ بدقسمتی سے جب تک ہم ہسپتال پہنچے وجدان بھائی راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ میری بھابھی بہت زیادہ رو رہی تھی، لیکن گھر والوں کو میرے بڑے بھائی کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ ان کی موت کو کافی وقت گزر چکا تھا اور سب نے اس واقعے کو بھلا دیا تھا، لیکن میرے دل میں ان کی یادیں اس وقت بھی تازہ تھیں۔ پہلے بھائی بھابھی کی اولاد نہیں ہوئی تھی تو بھابھی کو اس بات کا رنج تھا، مگر اب اس صدمے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی تھی اور بہت زیادہ روتی تھی۔ انہیں دلاسا اور حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ فوراً بعد اچانک بھابھی کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس دنیا میں بھابھی کا کوئی بھی نہیں رہا تھا اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایک دن میرے ابا نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھابھی ہمارے گھر میں ساری زندگی کے لیے رہیں گی اور ہم میں سے کوئی بھی اس سے شادی کرے گا۔ مجھے لگا کہ ابا بھابھی کو بیٹی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ان سے شادی کر لے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں جان گیا تھا کہ ابا کا اشارہ مجھ پر ہے، کیونکہ باقی بھائی تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اور ان کی بیویاں اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی کہ ان کی سوتن ہو۔
میں نے ابا کے پاس جا کر کہا کہ میں بھابھی کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں اور یہ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا اور میرے دل میں یہ بات ہمیشہ کے لیے نقش ہے کہ وہ میرے بھائی کی بیوہ ہیں۔ جب ابا نے شدید غصے میں کہنے لگے، تم چپ رہو، اب جو فیصلہ ہوگا وہ تمہاری بھابھی کرے گی، تو 2 دن بعد اچانک ابا نے سب کو بٹھایا۔ میں نے بھابھی کو دیکھا جو بہت زیادہ رو رہی تھی اور میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجبور ہو۔ مجھے یقین تھا کہ وہ انکار کر دیں گی، کیونکہ ان دنوں میں نے اپنی یونیورسٹی کی کلاس فیلو فرحین کو پرپوز کیا تھا اور میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے جب ابا نے بھابھی سے پوچھا، جویریہ تم کیا چاہتی ہو؟ جو چاہتی ہو سچ سچ بتا دو۔ اگر تم میرے کسی بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں اسی بیٹے سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا کو کیا ہو گیا ہے۔ ابا تب سے ایسے ہو گئے تھے جب سے میں نے زارا سے شادی سے انکار کیا تھا۔ بھابھی میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بے بس ہو۔ میں نے بھابھی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے دل کی بات بے جھجک کہہ دے، میں سب سنبھالوں گا۔ پھر اگلے ہی لمحے جب بھابھی نے اپنی بات کہی، میرے سر پر گویا آسمان گر گیا۔ بھابھی نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں زارون سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن رک گئی اور میں نے حیرت اور مایوسی کی حالت میں بھابھی کو دیکھا۔ میں حیرت اور دھچکے کی حالت میں بھابھی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کہے گی۔ میرے دونوں بھائی بھی حیرت کی حالت میں بھابھی کو دیکھ رہے تھے، مگر ابا بالکل پرسکون تھے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بھابھی نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اگر میں کسی سے شادی کروں گی تو وہ زارون ہے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں نے سنا ہے وہ غلط فہمی ہے۔ کچھ دیر بعد ابا نے فیصلہ کیا کہ 2 یا 3 دن میں ہمارا نکاح ہوگا۔ میں بالکل سن تھا، میرا وجود بے جان سا تھا۔ میں نے بھابھی کو سمجھانے کی کوشش کی، بھابھی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کو عزت دی ہے اور آپ نے یہ کیسا فیصلہ سنا دیا؟ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ مجھ سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ میں نے بھابھی کو کندھوں سے تھام کر چیخ کر کہا، اگر کوئی آپ پر زبردستی کر رہا ہے تو مجھے بتا دیں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی نے ایک جھٹکے سے کہا، میں نے فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی کی وفات کو اتنا وقت نہیں ہوا کہ آپ یہ سب چاہتی ہیں؟ بھابھی نے جواب دیا، ہاں، میری عدت ختم ہو گئی ہے اور اب ابا یہی چاہتے ہیں کہ میں اس گھر میں رہوں، مگر میں اس گھر میں کس نام پر رہوں گی؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں چونک گیا جب وہ بولی کہ اب مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ کر چلی گئی اور میں نے اپنا سر تھام لیا۔ اسی لمحے مجھے فرحین کی کال آئی۔ فرحین کو میں کیا کہتا؟ آج اس کی سالگرہ تھی اور میں نے اسے سرپرائز دینے کا سوچا تھا۔ جب مجھے یہ خیال آیا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے فوراً چابی اٹھائی اور فرحین کے پاس چلا گیا۔ فرحین میرے ساتھ کافی بے تکلفی سے پیش آ رہی تھی۔ میں نے کچھ دن پہلے اسے دل کی بات بتائی تھی کہ میں اس پر فدا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سے وہ میرے اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ فرحین بھی میری طرح امیر والدین کی بیٹی تھی اور ہمارے خاندانوں کا سٹیٹس بالکل میچ کرتا تھا۔ وہ بالکل ایسی تھی جیسی مجھے چاہیے تھی، میری آئیڈیل، وہ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی لڑکی تھی۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ میری طرف آئی اور کندھے سے تھام کر بولی، بتاؤ زارون،
کیا ہوا ہے؟ آج تم بہت پریشان لگ رہے ہو، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، فرحین نے میری پریشانی دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے گفٹ نہیں دیا۔ وہ گفٹ میں نے 3-4 دن پہلے ہی خرید لیا تھا، ورنہ اگر میں اب خریدتا تو میرا دل انکار کر دیتا۔ جب میں نے وہ گفٹ دیا تو اس نے کہا، مجھے یہ تحفہ نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے رشتے کی بات اپنے ابا سے کرو اور پھر مجھے یہ تحفہ دو، تب میں اسے قبول کروں گی۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کب تک تمہارے نام پر بیٹھی رہوں گی؟ امید ہے کہ تم میری بات کا مطلب سمجھو گے کہ جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرحین نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا، دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جلدی گھر جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں فوراً وہاں سے نکل گیا۔ لیکن کب تک میں اس سے بھاگتا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے وجدان بھائی کا خیال آیا، جنہوں نے مجھے بچپن میں کھلایا تھا۔ میں ان سے کافی چھوٹا تھا، بھابھی سے بھی بہت چھوٹا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی نے مجھ سے شادی کا کہا ہے۔ وہ چاہتی تو انکار کر سکتی تھی اور ابا کو بتا سکتی تھی کہ وہ کسی اور سے شادی کرے گی، مگر بھابھی نے ایسا نہیں کیا۔ تو کیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ میرے بھائی بھابھی پر جان لٹاتے تھے، ان کی محبت کی داستان الگ تھی۔ میرے بھائی نے سب کے خلاف جا کر فیصلہ کیا کہ وہ جویریہ سے شادی کریں گے، اور ان کی محبت اتنی گہری تھی کہ باوجود اولاد نہ ہونے کے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ کیا جویریہ نے میرے بھائی کی محبت قبول نہیں کی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے مجھے بھابھی کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے ان سے شکوہ تھا۔ اب میں دل ہی دل میں بھائی کو یاد کر رہا تھا، جیسے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کی بیوی نے کیا کیا۔ جنہیں میں اپنی ماں کی جیسی سمجھتا تھا، انہوں نے اس دن مجھ سے کتنی عجیب بات کر دی کہ اب میرا دل ہی نہیں کر رہا میں ان کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں۔ یہ سوچتے ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے وجدان بھائی کی قبر پر جانا چاہیے۔ جب میں وہاں پہنچا تو بھابھی بھائی کی قبر پر حاضری دے رہی تھی۔ بھابھی کو یہ حرکت کرتے دیکھ کر میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ اگر بھابھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ وجدان بھائی کی قبر پر کیوں آئی ہیں؟ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، جیسے کوئی بوجھ کم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ وجدان بھائی کی قبر پر یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، مگر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ یہ سب سن کر میں نے فوراً بھابھی کو بلایا۔ جب بھابھی نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں چپ ہو؟ میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی میں جان گیا ہوں کہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں وہ مجبوری کے تحت کر رہی ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے، سچ سچ بتائیں کہ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں اور کیوں مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ بھابھی نے جواب دیا، دیکھو زارون، میں یہ نکاح اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ میں تمہارے خاندان کے ساتھ رہ سکوں۔ دل سے ہی میں تمہیں قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارا اتنا خیال رکھتی تھی اور اب میں شادی کے بعد بھی تمہارا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے بھابھی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ جب میں بھائی کی قبر کو گھور رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر کی مٹی اڑ کر مجھے کہہ رہی ہو کہ جو میرے دل میں ہے وہی کرو۔ پر دماغ نے کہا کہ فرحین کو کیسے بھول سکتے ہو؟ یہ سوچتے ہوئے میں زندگی کے ایک نئے مرحلے میں قدم رکھ رہا تھا۔ میرے نکاح کا دن آ پہنچا تھا اور میرے دونوں بھائی مجھے تیار کر رہے تھے۔ جب میں نیچے آیا تو بھابھی میرے نام کی دلہن بن کر سجی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی، وہ بالکل مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ ابو بھابھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا رہے تھے۔
اور نہ جانے کس قسم کی داد دے رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد نکاح خواں وہاں پہنچا اور نکاح پڑھایا۔ میرا بھابھی سے نکاح ہو گیا۔ رات کے آخری پہر میں اس کمرے میں جانے سے کترا رہا جو میرے نام پر تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں صرف بھابھی کو ہی آنے کی اجازت دیتا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میں کمرے کو دیکھ رہا تھا جس کا دروازہ بند تھا اور اندر میری بھابھی میرے نام کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں اپنے بڑے بھائی کی روح کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ان کی محبت کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ ان کی بیوی نے انہیں تکلیف دی تھی۔ میں بھابھی سے سب سوالات کرنا چاہتا تھا۔ آج تک میں نے انہیں اتنی عزت دی تھی اور چاہتا تھا کہ ساری زندگی ان کو عزت دوں، مگر انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے میرے دل میں ان کی عزت کم ہو گئی تھی۔ مجھے فرحین کا بھی خیال آ رہا تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں نے اپنی زندگی کی ڈور کسی اور کو تھما دی ہے تو وہ کیا رد عمل دکھائے گی؟ یہ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ میں ابھی جا کر بھابھی کو طلاق دے دوں۔ جب اتنے میں اماں میرے پاس آئیں۔ میں نے انہیں کہا، اماں میں بھابھی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اماں نے مجھے ایک چپت لگائی اور کہا، وہ تمہاری بھابھی نہیں ہے، اب تمہاری بیوی ہے۔ جتنا جلدی اس بات کو قبول کر لو گے اتنا ہی بہتر ہوگا، سمجھ گئے؟ جاؤ اور یہ دودھ لے جاؤ، یہ تمہارے لیے ہے، ضرور پینا۔ اماں نے مجھے دودھ کا گلاس دے دیا۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس پکڑ کر تیزی سے اندر جانے کا فیصلہ کیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جویریہ کو طلاق دے دوں گا۔ میں اس کا نام لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن اب میں مجبور تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر جانے کی زحمت کی اور دیکھا کہ جویریہ فریش ہو رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے چہرے پر غصہ آ گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور میرے دماغ میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ جویریہ کو دیکھ کر میری نسیں تن گئی تھیں اور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہو، جویریہ کا چہرہ بالکل مطمئن تھا۔ وہ دودھ کے گلاس کو دیکھ کر میرے پاس آئی اور غصے اور جذبات کے ملے جلے تاثرات کی وجہ سے مجھے پانی کی طلب ہوئی تھی، پر روم میں صرف یہ دودھ ہی موجود تھا۔ تبھی میں نے دودھ کا گلاس تھام لیا، پر اس سے پہلے کہ میں دودھ کا گلاس اپنے ہونٹ سے لگاتا، جب جویریہ نے گلاس کو میرے ہاتھ سے کھینچ کر فوراً فرش پر پھینک دیا۔ میں نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کر رہا تھا اور مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے جویریہ سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے یہ کیوں کیا؟ پہلے ہی کم ہے، آپ نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ جویریہ نے جواب دیا، جو میں نے کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، تم بالکل نہیں سمجھو گے، اور ہاں اب میں تمہاری بیوی ہوں اور تمہارا پورا خیال رکھوں گی، سمجھے؟ اس کا جواب سن کر مجھے کوفت ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بیڈ پر نظر ڈالی جہاں میرا لباس تیار تھا۔ آج ولیمہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ جویریہ میرے جوتے پالش کر رہی تھی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر میں فوراً تڑپ کر اٹھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پالش لی اور دور جا کر پھینک دی۔ پھر انگلی دکھا کر کہا، دیکھو جویریہ، میں نے آپ کی بہت عزت کی اور آگے بھی آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا آپ نے میرے بھائی کی محبت کو بھلا دیا ہے؟ میرے بھائی نے آپ پر جان لٹائی تھی، پلیز میرے بھائی کی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کم از کم اس کی محبت کے لیے تو یہ سب مت کرو۔ میرے بھائی کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، میں اور بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری باتوں کا جویریہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ ولیمے کے بعد بھی جویریہ ویسے ہی میرے ساتھ بیٹھی رہی، ہمیشہ میرے ساتھ کھانا کھاتی اور ہر وقت میرے ساتھ رہتی۔ جب مجھے فرحین کا خیال آیا تو میں نے گاڑی نکالی
اور اس کے پاس جانے لگا، لیکن اچانک جویریہ نے مجھے روک لیا۔ جویریہ نے کہا، زارون تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور غصے سے بولا، کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں نہیں چاہتی کہ میں آرام سے سکون کی سانس لے سکوں؟ ابا نے بھی جویریہ کو روکا کہ اگر یہ باہر جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دو۔ جویریہ نے ابا کو انکار کیا، نہیں ابا، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ابا نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا، لیکن جویریہ اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آتی رہی۔ جب میں نے ایک بار غصے سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا تو وہ زخمی ہو گیا۔ جویریہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر واپس اندر چلا گیا، لیکن وہ پھر بھی میرے پیچھے پیچھے آئی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن جویریہ میرے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ وہ میرے زخم پر مرہم لگا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی تکلیف کیوں برداشت کر رہی ہے۔ جہاں بھی میں جاتا ہوں جویریہ میرے ساتھ سائے کی طرح چلی آتی، یہاں تک کہ جب میں چھت پر گیا تاکہ گہری سانس لے سکوں اور دل کو سکون پہنچا سکوں تو وہاں بھی جویریہ میرے ساتھ تھی۔ ایک روز ملازمہ کمرے میں کھانا لے کر آئی۔ جب میں کھانا کھانے لگا تو اچانک جویریہ نے کھانے کا ایک نوالا پہلے خود لے لیا۔ اس حرکت پر میرا غصہ پھٹ گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا، اب بتائیں، آپ نے حد پار کر دی ہے، اب چاہتی کیا ہو؟ جویریہ آنسو بہانے لگے۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور کہا، میں نے آپ کو اذیت دی، میں معذرت خواہ ہوں۔ جب وہ رو کر بولی، میں نے تم سے صرف نکاح کیا ہے، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو پلیز معاف کر دو، پر مجھے اس طرح سزا نہ دو۔ جویریہ نے کہا، میں جو سب کر رہی ہوں وجدان بھی وہی کرتا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں وجدان کو دھوکہ دے رہی ہوں، اگر ایسا لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ وجدان میری زندگی میں تھا، لیکن اب وہ چلا گیا ہے۔ میرا نکاح تم سے ہوا ہے اور میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہی ہوں اس کے پیچھے کوئی بری نیت نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، جویریہ اب کیا ہو گیا ہے؟ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری اپنی زندگی تھی، میں آپ پر اتنا غصہ نہیں ہوں جتنا اس بات پر ہوں کہ آپ نے مجھ سے نکاح کے لیے رضامندی دی تھی۔ اگر آپ نے وہ نہ کیا ہوتا تو آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ عزت دی اور آج بھی عزت دیتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ گی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے جواب چاہیے۔ اس نے کہا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس نے نظریں چرا لی اور مجھے اچانک خیال آیا کہ شاید ابا نے اسے دھمکی دی تھی یا مجبور کیا تھا۔ جویریہ کی خاموشی کا مطلب میں سمجھ گیا تھا۔ میں ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا۔ میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ میں نے صبر و تحمل کے ساتھ جویریہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا، جویریہ پلیز مجھے ساری بات بتاؤ۔ میرے ابا نے آپ سے کیا کہا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کی؟ جویریہ نے کہا، ہاں یہ بات سچ ہے۔ دراصل تمہارے ابا نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر یہاں رہنا ہے تو تم سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں بہت مجبور تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہارا نکاح خاندان سے باہر ہو، وہ چاہتے تھے کہ بس تمہارا نکاح خاندان کے اندر ہی رہے، لیکن یہ وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے تم سے نکاح کیا۔ تمہارے ابا کسی اور وجہ سے چاہتے تھے کہ میں تمہارے نکاح میں رہوں، لیکن ایک سچائی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے وجدان بھائی بھی یہی چاہتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ زندگی میں ایسا موڑ آ گیا کہ وہ ہم سے بچھڑ جائیں تو پھر میں تمہارے ساتھ رہوں، میں ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں، تمہیں کبھی بھی الگ مت سمجھوں۔ وہ یہی چاہتے تھے، اس لیے ان کی خواہش کی خاطر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تم سے نکاح کر لوں گی۔
تمہارے ابا کو نہیں پتا کہ وجدان یہ چاہتے تھے؟ جویریہ کی باتیں سن کر میرے ذہن کے لیے یہ باتیں قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وجدان بھائی ایسی باتیں کہیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا۔ جویریہ نے جواب دیا، تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا نا؟ میں تمہیں کچھ ایسا دکھاؤں گی جسے دیکھ کر تمہارا یقین پختہ ہو جائے گا، پھر تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہی ہوگا کیونکہ تم ہی وجدان کی موت کی وجہ ہو۔ جب جویریہ نے کہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے گھور رہا تھا کہ وہ یہ سب کیا کہہ رہی ہے۔ جویریہ نے کہا، ہاں زارون، تمہارے ابا اور وجدان کی اس رات لڑائی کی وجہ صرف اور صرف تم تھے۔ وہ تمہاری وجہ سے لڑ رہے تھے کیونکہ تمہارے ابا چاہتے تھے کہ تمہاری شادی خاندان کی کسی لڑکی سے ہو جائے تاکہ تم کہیں اور نہ جاؤ، لیکن وجدان نے تمہارے ابا سے کہا تھا کہ اسے ہمارے ساتھ باندھ کر نہ رکھیں، اس کی اپنی زندگی ہے، اسے گزارنے دیں، ہمیں اس پر کوئی حق نہیں۔ تمہارے ابا نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے کافی سالوں تک اس کے بڑے ہونے کا انتظار کیا ہے، اب یہ بڑا ہو گیا ہے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اسے اس لیے نہیں پالا کہ یہ اپنی مرضی کرے، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ اپنی مرضی کرے گا اور پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے یقین نہ آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جویریہ کا یہ سب بتانے کے بعد میں نے یاد کیا کہ کیسے ابا نے مجھے اس جگہ سے اٹھایا تھا جب مجھے میرا ماضی دھندلی جھلکیوں کی طرح یاد آنے لگا۔ یہ بات تب کی ہے جب میں 4 سال کا تھا، جب میں اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ ایک محل نما گھر میں رہتا تھا۔ میری خوشیوں کی حد نہ تھی۔ وہ محل نما گھر میرے سگے ابا کی محنت کا تھا۔ سالگرہ کے دن میرے سگے ابا خوشی خوشی آئے اور میری ماں سے کہا، چلو ہم اپنے بیٹے کو کہیں اچھی جگہ لے کر جاتے ہیں۔ اماں نے یہ سنا تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ہم تینوں سیر کے لیے نکل گئے۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھا جبکہ میرے ماں باپ آگے تھے۔ اچانک ابا نے بتایا کہ بریک فیل ہو گئی ہے۔ ابا نے اماں کو گاڑی سے باہر نکلنے کو کہا تھا، پر اماں ابا کو یہی کہہ رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل ایک گاڑی کسی چیز سے ٹکرا گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں وجدان بھائی کے پاس تھا۔ تینوں بھائی میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کافی خوش کر رہے تھے۔ مجھے اتنا پیار ملا کہ میں اپنے پچھلے ماں باپ کو بھول چکا تھا۔ یہ سب لوگ مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے تھے، میری ہر بات مانی جاتی تھی۔ ابا نے میرے ناز نخرے اٹھائے کہ میں انہیں اپنا باپ سمجھتا تھا، لیکن جب جویریہ کی بات سن کر مجھے اپنے ماضی کی یاد آئی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ابا کیا چاہتے تھے اور کیوں چاہتے تھے کہ جویریہ کی شادی مجھ سے ہو۔ جویریہ نے کہا کہ وجدان بھائی بھی یہی چاہتے تھے۔ جویریہ کی بات سن کر میں نے اس سے بہت سے سوالات کیے۔ وہ مجھے کھل کر کیوں نہیں بتا رہی؟ وجدان بھائی کے دل میں کیا گہرا صدمہ تھا جس نے دل کا دورہ پڑنے پر مجبور کیا؟ ابا کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہوگی جس نے وجدان بھائی کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ میری بات سن کر جویریہ خاموش ہو گئی، لیکن وہ اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ڈھال کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے چیخ کر جویریہ سے کہا، خبردار، آج کے بعد آپ میرے ساتھ آئیں، میری زندگی آپ نے جہنم بنا دی ہے۔ جویریہ نے جواب دیا، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی کیونکہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ کس سے خطرہ ہے تو جویریہ نے فوراً کہا کہ مجھے اپنے باپ سے ہی خطرہ ہے۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں جویریہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا اور بولا کہ آپ ہوش میں تو ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جویریہ نے روم کا دروازہ بند کیا اور میرے سامنے ایک لال رنگ کی پوٹلی لے کر آئی۔ وہ میرے سامنے رکھی اور بولی، یہ پوٹلی میری نہیں بلکہ تمہارے وجدان بھائی کی ہے
اور اس میں تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور اس میں وجدان کا خط ہے جو کہ اس نے تمہارے نام لکھا ہے، اور مجھ سے یہی کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر اگر میں یہاں نہ ہوا یا کہیں بھی گیا ہوا تو تم یہ خط زارون کو دے دینا، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ جو اس کے اپنے لگتے ہیں وہ اصل میں اس کے اپنے نہیں ہیں۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ خط کھولا تھا، اسے پڑھتے ساتھ ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس میں ایک ایسی سچائی تھی جسے سن کر میں گویا سکتے میں آ گیا تھا۔ میں وہ خط پڑھتا جا رہا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ پیارے زارون، میں تمہارا سگا بھائی تو نہیں ہوں، لیکن ہمیشہ تمہیں سگے بھائی والا پیار دیا ہے اور اپنا خون ہی سمجھا ہے، پر کاش میرے اپنے بھی اسی طرح کے ہوتے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے اپنے تمہارے ساتھ ایسے نہیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہاں تک کہ میرا اپنا باپ بھی، جس نے تمہیں اس تباہ شدہ گاڑی سے اٹھایا تھا جب تمہارے ماں باپ میرے ابا کی گاڑی کی ٹکر سے انتقال فرما گئے تھے، تو میرے باپ نے ہی تمہیں اٹھایا تھا۔ میرا باپ تمہیں ہمارے گھر لے کر آ گیا تھا اور ہمیں یہی کہا تھا کہ یہ ہمارا چوتھا بھائی ہے۔ میں نے تمہیں اپنا بھائی والا پیار دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ابا تمہیں اب ایک سونے کی چابی سمجھنے لگے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بس ایک دفعہ زارون بڑا ہو جائے، پھر اس سے اپنا سارا فائدہ نکلوا کر میں اسے مار ڈالوں گا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، میرے ابو تمہاری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں اپنے منہ سے یہ سچائی کبھی نہیں بتا پاؤں گا، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ نہ جانے میں اس وقت تک زندہ رہوں گا یا نہیں، کیونکہ میرے ابا کے راز مجھ پر بہت عیاں ہو رہے ہیں جو میرے دل پر بوجھ بن چکے ہیں۔ اسی لیے میں یہ خط لکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں ساری سچائی وقت پر پتہ چل جائے۔ میں نے تمہاری بھابھی جویریہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر میرے بعد زارون کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو تم زارون کی ڈھال بن جانا، اور ہاں، جی جان لگا دینا، لیکن یاد رہے کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہیں یہ سب معلوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بعد میری بیوی تمہارا بھرپور ساتھ دے گی۔ اس نے میرا جتنا ساتھ دینا تھا اس وقت تک دے چکی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ تم ہماری بات کو سمجھو گے۔ تمہارا اپنا بھائی وجدان۔ وہ خط ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ تحریر دیکھ رہا تھا جو کہ میرے بھائی وجدان نے لکھی تھی۔ یہ اسی کی تو لکھائی تھی۔ جب جویریہ نے میرے پاس آ کر کہا کہ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، میں نے کیوں تم سے نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، اس کی بات سن کر مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ جب جویریہ بہت زیادہ بے چین تھی، وہ بے چین اسی وجہ سے تھی کیونکہ ابا نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو ابا اس کو مار ڈالیں گے۔ اسی وجہ سے اس نے ہاں کی تھی، اور پھر اس کو نکاح میں اپنا فائدہ یہی نظر آیا تھا کہ اس طرح وہ میرے قریب رہے گی، اور یہی سوچ رہا تھا کہ جب جویریہ نے میرے پاس آ کر مجھ سے کہا کہ ہاں زارون، جب تم شادی والی رات وہ دودھ کا گلاس لے کر روم میں آئے تھے، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ضرور اس دودھ میں کچھ ہے، اور تمہاری اس منہ بولی ماں نے اس دودھ میں کچھ ملایا تھا۔ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ تم وہ دودھ پیو، اسی وجہ سے میں نے وہ دودھ کا گلاس زمین پر دے پھینکا تھا، اور یوں تم جب بھی کہیں جانے لگتے تھے تو مجھے ہول اٹھتا تھا کہ کہیں کسی گاڑی کی بریکس نہ فیل ہو جائیں۔ تبھی میں فیصلہ کرتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ آؤں گا تاکہ تمہیں کچھ ہو نہ سکے اور میں وہاں مدد کے لیے کسی کو پکار سکوں، اور مجھے پتا تھا کہ تمہیں یہ سب کچھ برا لگتا ہے۔ تمہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں تمہارے پیچھے آنا چاہتی ہوں، لیکن اصل میں مجھے تمہاری جان کی پرواہ تھی، اور تو اور جب ملازمہ تمہارے لیے وہ کھانا لے کر آئی تھی تو میں نے پہلے وہ نوالا لیا تھا، اگر اس میں کچھ ملا ہو تو مجھے وقت پر پتہ چل سکے۔
یہ سب کچھ تمہارے یہی ماں باپ مل کر کر رہے ہیں، اور تو اور تمہارے وہ 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنہیں میں اپنا سمجھتا تھا وہ میرے اپنے بالکل نہیں تھے۔ میں فوراً دیوار کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گیا تھا، اپنا سر گھٹنوں میں دیے بلک بلک کر رو رہا تھا، جب جویریہ نے مجھے حوصلہ دیا اور کہنے لگی، زارون تمہیں ہمت کرنی ہوگی، میں نے تمہیں وقت پر سب بتا دیا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے آگے تمہارا فیصلہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں جان گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے جویریہ کو کہا تھا کہ اس سب سے یہی ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ میری جان لینا چاہتے ہیں، سوائے وجدان بھائی کے سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، میں کسی بھی طریقے سے مر جاؤں۔ تبھی تو شادی والی رات یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے، تاکہ سب کو یہی لگے کہ میں اسی غم سے مرا ہوں کہ میری شادی انہوں نے میری اپنی ہی بھابھی سے کروا دی۔ پر وہ تو شکر ہے کہ آپ نے مجھے بچا لیا، پر اب میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے مار کر ہی دم لیں گے، تاکہ میری موت کے بعد یہ لوگ وہ ساری جائیداد اپنے نام کر سکیں جو ساری جائیداد میرے سگے ماں باپ کی تھی اور ان کے مرنے کے بعد میرے نام ہو گئی تھی۔ تبھی شاید اس انسان نے مجھے گود لیا تھا اور مجھے اتنا بڑا کیا، اسی لیے شاید اس نے میرے اتنے ناز نخرے اٹھائے تھے تاکہ بڑے ہو کر میری جائیداد ہڑپ لے۔ اب میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ہاں، میں اپنی جائیداد خود انہیں سونپ دیتا اگر یہ لوگ میرے ساتھ مخلص ہوتے، پر انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ ان کی نظر صرف میری جائیداد پر تھی۔ وجدان بھائی نے کبھی بھی میری جائیداد دیکھ کر مجھے پیار نہیں کیا تھا، وہ دل سے مجھے اپنا چھوٹا بھائی مانتے تھے، مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، وہ میرا ساتھ دیتے۔ مجھے ابھی بھی افسوس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے میری فکر کرتے ہوئے انہوں نے جان دے دی۔ جویریہ نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھ سے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، پر ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی بھی تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ جویریہ کی بات سن کر میں نے اسے فیصلہ سنایا تھا کہ آپ جلدی سے اپنا سامان پیک کریں، رات کے اندھیرے میں ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم چونک گئے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم آگے کا خود دیکھ لیں گے، ہمیں کہاں جانا ہے، لیکن اس گھر میں رہنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس نے میری بات مان لی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے اپنا سامان پیک کیا اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ ہم دونوں دوسرے شہر آ گئے تھے۔ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، میرے ساتھ میری ساری فائلز اور کاغذات تھے جن پر میرے سٹیمپ لگے ہوئے تھے، جو کہ میرے سگے ماں باپ کی وفات کے بعد میرے نام تھی، اور یوں وہ ساری پراپرٹیز ابھی بھی میرے نام ہی تھی۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کیوں ان سب کو پتہ چل گیا کہ میں گھر چھوڑ چکا ہوں، اور مجھے ساری سچائی کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ مجھے بلانا چاہتے تھے، وہ لوگ میری منتیں کر رہے تھے، پر اب میں بھول کر بھی وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے جویریہ کا بہت شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں اب اس کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس سے بڑھ کر ایک بات یہ تھی کہ وہ وجدان بھائی کی بیوی تھی، وہ بھائی جنہوں نے میرے سگے نہ ہوتے ہوئے بھی میرا اتنا ساتھ دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جویریہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے جب بھی فرحین کا خیال آتا تھا تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ جویریہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی تھی۔ میں اس سے پہلے فرحین سے محبت کرتا تھا۔ میں نے جویریہ کو بتا دیا تھا کہ میں نے فرحین کو پرپوز کیا تھا اور بس انہی دنوں میں اس کے رشتے کی بات اپنے ابا سے کرنے والا تھا، لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے میرا نکاح آپ سے کروا دیا تھا، جس کے بعد میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں فرحین کا گنہگار ہوں، جیسے میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ جب جویریہ مجھے کہنے لگی، دیکھو زارون، میرا مقصد صرف اسی لیے تم سے نکاح کرنا تھا تاکہ میں تمہیں ان سب سے بچا سکوں، تاکہ میں تمہارے قریب رہ کر تمہاری جان کی حفاظت کر سکوں۔ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔
میری طرف سے تمہیں کھلی چھوٹ ہے، تم مجھے بے شک آزاد کر دو، مجھے وہ آزادی منظور ہے۔ میں تمہارے خوابوں کے درمیان بالکل بھی نہیں آؤں گی، میں بالکل بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو۔ بس مجھے تمہاری جان کی پرواہ تھی، کیونکہ وجدان نے ہمیشہ مجھ سے یہی کہا تھا کہ میرے زارون کا خیال رکھنا، مرتے وقت بھی وہ تمہاری ہی فکر مندی میں تھے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں وجدان کا خواب پورا کروں گی، کیونکہ اگر وہ حیات ہوتے تو وہ ضرور تمہارے اس مسئلے کو حل کرتے، پر اب ان کی روح بہت زیادہ خوش ہوگی۔ لیکن اب میں یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنی مرضی سے وہ فیصلہ لو جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس نے مجھ سے یہ کہا تو وہ وہاں سے چلی گئی، پر میرا دل تو یہی کر رہا تھا کہ میں جویریہ کو طلاق دے دوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ وہ شادی شدہ والی زندگی بالکل بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ میں اس کی عزت کرتا تھا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پر اگر میں انہیں طلاق دے دیتا تو وہ کہاں جاتی، کون انہیں نام دیتا، اور پھر کیا وجدان بھائی کی روح مجھ سے خوش ہوتی؟ یہ سوچ سوچ کر مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر آخر تھک ہار کر میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جویریہ کے پاس آیا تھا، وہ مسکرا کر بولی کہ لگتا ہے تم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، میں نے فیصلہ کیا ہے۔ جب وہ بولی کہ بتا دو تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا، میں نے اپنی پیکنگ پہلے سے کر لی ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا کہ پیکنگ کھول لو، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کہیں نہیں جا رہی۔ میں نے بس اتنا ہی کہا تھا اور میں سو گیا تھا۔ اگلے دن معمول کے مطابق گزرا تھا، اور پھر یوں ہر دن ہمارا ایسے ہی گزرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں جویریہ کے ساتھ اپنی زندگی کو قبول کر چکا تھا۔ اب میں جان گیا تھا کہ وہ دراصل میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، مجھے اس جھانسے سے آزاد کروانا اور میری جان کی حفاظت کرنا، یہ جویریہ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ جبکہ میرے بھائی وجدان کی اتنی ہی زندگی تھی۔ میں آج بھی اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں، اور ہم دونوں مل کر بھائی کی قبر پر جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے میں اب اس شہر میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنا شہر تبدیل کر لیا ہے تاکہ وہ لوگ جو میری جان کے دشمن تھے وہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔